से JTR मीडिया हाउस। یہ جو آپ کی قربانی ہے اس سے غریب کو فائدہ ہے، اس سے فارمنگ انڈسٹری، فارمر کون ہیں؟ دیہاتی کسان 80 لاکھ کے قریب افراد ہیں جو اس سے وابستہ ہیں، ان کو فائدہ ہے۔ پھر لیدر انڈسٹری کو فائدہ ہے، لیدر انڈسٹری کے اندر کتنے کارخانے ہیں جو آپ کے چل رہے ہیں۔ پاکستان کی جو لیدر کی ایکسپورٹ ہیں وہ تقریباً 80 کروڑ ڈالر سے زیادہ کی ہیں۔ وہ اتنی بڑی جو آپ کی لیدر کی ایکسپورٹ ہے، پاکستان کی معیشت کو سہارا مل رہا ہے، وہ اس کا 40% جو ہے وہ صرف اور صرف قربانی کے 3 دنوں میں حاصل ہوتا ہے۔ پوری انڈسٹری کا 40% 3 دنوں میں مل جاتا ہے اسے را میٹیریل۔ تو جب اتنا بڑے معاشی فائدے ہیں اور کسی ایک کارپوریٹ کو فائدہ نہیں ہے، غریب دیہات والے ہیں، کسان ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، غریب ہیں جو گھروں میں بکریاں پال رہے ہوتے ہیں، جانور پال رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد لا کے منڈیوں میں، چوکوں پہ، چوراہوں پہ، گلی کوچوں میں بیچ دیتے ہیں، اور چند دنوں کے اندر 3 دن کی یا 30 دن کی زیادہ سے زیادہ وہ ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس کے اندر وہ کئی دنوں کا آمدنی ان کے پاس جمع ہو جاتی ہے۔ تو یہ حقیقتاً بات یہی ہے کہ ایک فضول سی بات ہے، اس کے پھر کئی پہلو ہیں۔ معاشی طور پر اگر آپ اس کے فوائد کو دیکھیں تو ایک فائدہ تو اس اعتبار سے ہے کہ جو ہماری 3 بڑی انڈسٹریز ہیں پاکستان کی، ان کو مثلا سب سے پہلے آپ کی فارمنگ انڈسٹری ہے، آپ کے چارے کا کاروبار کتنا زیادہ ہوتا ہے، کم سے کم بھی 3 ارب سے زیادہ کا چارہ جو ہے وہ ان چند ایک آدھ ہفتے میں 10-15 دنوں کے اندر 3 ارب کا چارہ بکتا ہے صرف قربانی کی وجہ سے۔ پھر دوسرے نمبر پہ جو فارمنگ کے ساتھ ساتھ دوسری انڈسٹری ہے وہ ہے آپ کی کیٹل انڈسٹری، یعنی جو جانور جو پال رہے ہوتے ہیں۔ تو کیٹل انڈسٹری جو ہے اس میں کیٹل انڈسٹری میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ غریب ہوتے ہیں، نادار ہوتے ہیں، جن کے پاس کوئی بہت بڑے بڑے کاریں، لینڈ کروزریں نہیں ہوتی ہیں۔ غریب آدمی ہوتے ہیں جو جانور پالتے ہیں، بکرے پالتے ہیں، گائے پالتے ہیں، بیل پالتے ہیں، اس کے بعد لا کر اس کو بیچ دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جیسے میں نے کہا لیدر انڈسٹری ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ آپ دیکھیں نا، آپ جیسے یہ آتا ہے تو سبزی منڈیوں کے باہر ایک لائن ہوتی ہے، رینٹ کے اوپر گاڑیاں مل رہی ہوتی ہیں، اربوں روپے جو ہے وہ کرائے کی مد میں امیروں سے نکل کے غریب ٹیکسی ڈرائیوروں کی جیب میں پہنچتا ہے۔ نہیں، یہ بھی تو ایک فائدہ ہے نا کہ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں انہوں نے سال بھر گوشت نہیں کھایا ہوتا۔ دیکھیں یہ تو ایک اور ہے نا کہ آپ کے اس 3 دنوں کے اندر وہ غریب آدمی جس کو پورے سال گوشت نہ ملا ہو، اس کے گھر میں بھی گوشت پاکستان میں یا اسلامی ملکوں میں کوئی ایسا گھر نہیں بچتا ہے جن کے گھروں کے اندر یہ قربانی کا گوشت نہ پہنچتا ہو۔ کوئی ایسا گھر آپ کو نہیں ملے گا کہ قربانی کے دنوں کے اندر اس کے گھر میں گوشت نہیں پکا ہے۔ سب گھروں کے اندر الحمدللہ پاکستان کے اندر لوگ گوشت پہنچاتے ہیں، غریب علاقوں کے اندر کرنے، آفت زدہ علاقوں میں کر رہے ہوتے ہیں، تھر میں قربانیاں کرتے ہیں، مختلف آفت زدہ جگہوں کے اوپر جا کے قربانیاں کرتے ہیں تاکہ وہاں پہ گوشت پہنچے۔ اگلے نمبر پہ دیکھو، جب بھی دنیا کے اندر ایک معاشی اصول ہے، جب بھی کوئی ایک معیشت ایک نا پورا سرکل ہے، معیشت کے کسی ایک نقطے کو، ایک ایلیمنٹ کو اگر آپ ہلائیں گے، گردش دیں گے تو پورا جو سائیکل ہے وہ گردش میں آ جاتا ہے۔ صحیح ہے، یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ بٹن دباتے ہو، پوری مشینری پیچھے تک چل پڑتی ہے اور پروڈکشن شروع ہوتی ہے۔ تو جیسے ایک بکرا بکتا ہے تو اس سے صرف بکرے بیچنے والے کو فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں لیدر والے کو فائدہ ہوتا ہے، فارمنگ والے کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، ڈرائیوروں کو، ٹیکسی والوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، کسائیوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ پھر جب یہ کٹتا ہے تو اس کے بعد، کٹنے کے بعد کتنے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے؟ ابھی کھانے والوں کو فائدہ ہے، جن کے گھر میں ہدیہ کے طور پر گیا ان کو فائدہ ہے، جن لوگوں نے اس کی کھال اتاری ان کے لیے فائدہ ہے، کسائیوں کا۔ آپ کبھی پاکستان کے اندر دیکھیں نا کہ یہ جو 3 دن جیسے ختم ہوتے ہیں، چوتھے دن پاکستان کی ساری ٹرینیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، انٹیریئر سندھ میں جا رہے ہیں، انٹیریئر پنجاب میں، انٹیریئر KPK میں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بڑے شہروں سے چھوٹے شہروں میں کسائیوں سے بھری ہوتی ہیں، وہ واپس اپنے اپنے شہروں میں جا رہے ہوتے ہیں۔ 3 دن میں ان کے پاس وہ اتنی آمدنی ہو جاتی ہے کہ وہ کئی دن تک خوشحالی کے ساتھ اپنے گھروں میں رہ لیتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ امیروں سے نکل کے پیسہ غریبوں میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک دنیا میں ایک سروے ہوا ہے، اس کا کتاب لکھی گئی، خاتون ہیں، ہالینڈ کی خاتون، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے سور نمبر 5049، یعنی سور نمبر، کتاب کا نام ہے کہ 5049 نمبر سور۔
اس کتاب میں انہوں نے نا ایک سور کو منتخب کیا اور سور کو منتخب کرنے کے بعد یہ دیکھا ہے صرف کہ اس سور کے کٹنے کے بعد اس ایک سور کے جسم سے نکلنے والی جو چیزیں ہیں، گوشت ہو گیا، ہڈیاں ہوگی، بال ہوگی، دوسری چیزیں تو کھال ہوگی، یہ ساری چیزوں کا پھر آگے کہاں کہاں استعمال ہوا ہے، صرف پروڈکٹس کتنی بنی ہیں۔ اچھا، تو انہوں نے یہ گنا کہ یہ جو ایک سور کٹا تھا تو اس ایک سور سے 185 پروڈکٹس تیار ہوئی ہیں، 185 مختلف پروڈکٹس تیار ہوئے ہیں، اور پھر ایک پروڈکٹ لاکھوں کی تعداد میں یا ہزاروں بنی ہے، وہ اس کا انہوں نے نہیں گنا، لیکن 185 مختلف پروڈکٹس کے اندر سور کے ڈیریویٹیو، اس کے ماخوذات استعمال ہوئے ہیں۔ یہ صرف ایک سور کی بات کر رہا ہوں، اور آپ ایک بیل کا اندازہ لگائیں، ایک بکرے کا اندازہ لگائیں، ان کے جب یہ کٹ رہے ہوتے ہیں، ان کے کھال کے آگے کیا کیا استعمالات ہیں، ان کی ہڈیوں کے، ان کی اوجڑیوں کے، ان کے جو جسم سے ماخوذات ہو رہے ہوتے ہیں، جو نکل رہے ہوتے ہیں، یہ پوری ایک انڈسٹری ہے۔ 185 کا تو انہوں نے انداز عام نارمل حالت میں لگایا نا، 3 دنوں کے اندر تو پاکستان کی 185 کیا سینکڑوں پروڈکٹس کو اپنا را میٹیریل مل رہا ہوتا ہے۔ صحیح، تو یہ ایک پورا وہ ہے۔ اب جب گندم کا ایک دانہ نکلتا ہے نا، تو اس کے بارے میں ماہرین کہتے ہیں کہ گندم کا ایک دانہ 150 مختلف لوگوں کے لیے رزق لے کر پیدا ہوتا ہے، کہ ایک گندم کا دانہ جب وہاں سے بنتا ہے، اس کے بعد پکتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو تولا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو پیسا جاتا ہے، اس کے بعد تو یہ 150 مختلف لوگوں تک اس میں سے رزق کہیں نہ کہیں جا رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، 150 لوگوں کو کے رزق کا سبب بنتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بیل کتنے 100 لوگوں کے لیے رزق کا سبب یہ جو سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اتنے جانور کاٹیں گے، بکروں کا قحط پڑ جائے گا، گائے کا قحط پڑ جائے گا، اونٹوں کا قحط پڑ جائے گا، اتنے سارے جانور ذبح کریں گے۔ دیکھیں ابھی تک تو نہیں پڑا، ابھی تک پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ جتنی طلب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھیں حلال جانوروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا یہی ہے نا، کہ حلال جانوروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہ ان کی کمی نہیں ہو، آپ کو کبھی ہوگی، آپ جتنی آپ ان کی کنزمپشن بڑھائیں گے اتنی پروڈکشن اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑھتی چلی جائے گی۔ اب پاکستان میں 1 کروڑ جانور قربانی پہ ذبح ہوتا ہے، اس سے کم سے کم بھی 4 کھرب روپے کی جو پیسے ہیں وہ خرچ ہوتے ہیں ان 1 کروڑ جانوروں کی خریداری پہ۔ بڑا جانور پچھلے سالوں میں 1.5 لاکھ اور ایوریج تھا، ابھی اس سے بھی اوپر چلا گیا۔ چھوٹا جانور اس سال ایوریج 50,000 پہ بکرا جو ہے، 40 سے 50,000 کے درمیان بکرا ابھی بھی۔ اس سال کے اعداد شمار آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ انڈسٹری اس سے کتنی آگے چلی گئی۔ صرف کراچی میں جو جانور ذبح ہوئے تھے تقریباً 16 سے 17 لاکھ صرف کراچی میں جانور ذبح ہوئے شہر کے اندر، جو باہر سائیڈ ایریاز میں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ جب اتنی بڑی معاشی ایکٹیویٹی وجود میں آ رہی ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کا کسی ایک شخص کو، ایک بندے کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ اب جانوروں کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کا بھی فائدہ ہے، جانوروں کے جو خیال رکھنے والے لوگ ہیں ان کا بھی فائدہ ہے، جانوروں کی رسیاں بیچنے والوں کا کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے، ان کی رسیاں آپ کونے کونے گلی گلی میں دیکھیں گے، لوگوں نے عارضی طور پہ ٹھیے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان کے چارہ بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی رسیاں بیچ رہے ہوتے ہیں، ان کے سجانے والی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، 10 15 20 دن 1 مہینے کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، لیکن کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کو روزگار مل جاتا ہے۔ عام دنوں میں آپ چارہ لینے جائیں آپ کو کوئی ملے گا ہی نہیں، گلی کے اندر کوئی خاص کوئی ٹال وال ہوگا جہاں سے جا کے ملے گا، لیکن ان دنوں میں گلی گلی محلے محلے کونے کونے کے اوپر چارہ ملے گا، ان کے مختلف دانے ملیں گے، ان کی ڈیکوریشن کی چیزیں ملیں گی۔ تو کتنی بڑی یہ ایکٹیویٹی جو ہے۔ JTR Media House.